الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج الحمدللہ 33واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج کی نشست میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 109 تا البقرہ آیت نمبر 113 کا ہم مطالعہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے نوجوان ساتھی بھی قرآن اکیڈمی سے یہاں پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ جی ناظرین کرام الحمدللہ قاری صاحب نے قرآن حکیم کی تلاوت سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم سب کی یاد دہانی کے لیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آئیے قرآن سیکھیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: جس نے قرآن کریم پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہو گیا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، جس نے قرآن کریم پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہو گیا۔ ناظرین کرام اللہ مجھے اور آپ کو سیکھنے کی بھی توفیق دے، سمجھنے کی بھی توفیق دے، اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ گارنٹی اللہ کی ہے، جو تم عمل کرو گے قرآن حکیم پر اس کا اجر تمہیں ضرور ملے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو چکا ہے۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 109 تا البقرہ آیت 113 کا ترجمہ آئیے سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا: چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب کہ کسی طرح پھر بنا دیں تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر، اس کی وجہ وہ حسد ہے جو ان کے اندر ہے، اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے۔ پس اے مسلمانوں درگزر کرو اور نظر انداز کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے نیکیوں میں سے تو ضرور پاؤ گے اس کا ثمر اللہ کے ہاں، یقیناً اللہ دیکھنے والا ہے اسے جو تم کر رہے ہو۔ اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں کوئی بھی سوائے اس کے جو یہودی ہو یا عیسائی، یہ ان کی خوش کن خواہشات ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ لاؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں جس نے جھکا دیا اپنا رخ اللہ کے لیے اور اب وہ نیکوکار ہے تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور کہتے ہیں یہودی کہ نہیں ہے عیسائی سیدھی راہ پر، اور کہتے ہیں عیسائی نہیں ہے یہودی سیدھی راہ پر، حالانکہ وہ سب پڑھتے ہیں ایک ہی کتاب یعنی تورات۔ اسی طرح کہی ان لوگوں نے جو نہیں جانتے ان کی سی بات، تو اب اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام سورۃ البقرہ آیت نمبر 109 تا 113 کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ انہی آیات پر مزید گفتگو ہوگی۔ آئیے اپنی ترتیب کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے ربط آیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان آیات کے حوالے سے۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کا شان رسالت میں گستاخی کا بیان تھا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ الفاظ کو ہیر پھیر کر کے استعمال کرتے تھے، ان کی گستاخی کا بیان تھا پچھلی آیات میں۔ ان آیات میں ان کی خوش کن خواہشات کا بیان ہے، ان کی وشفل تھنکنگ کا بیان ہے۔ عمل کچھ کرتے نہیں تھے، تمنائیں بڑی لمبی چوڑی ہیں، امیدیں بڑی لمبی چوڑی ہیں، جنہیں اختیار کیے بیٹھے تھے، ان کا تذکرہ آج کی آیات میں انشاءاللہ
آئے گا۔ ربط آیات کے بعد ناظرین کرام چلتے ہیں تعارف کی طرف۔ آئیے دیکھتے ہیں کن موضوعات پر آج گفتگو ہوگی۔ تعارف کے حوالے سے پہلی بات، اہل کتاب کی خواہشات کی نفی ہے، محض تمناؤں سے کچھ نہیں ہوگا، عمل کی گواہی پیش کرنا ضروری ہے، اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات، اہل ایمان کو اہل کتاب سے درگزر کرنے اور عبادات بجا لانے کی تلقین ہے۔ اول تو ان کے غلط رویے پر معاف کر دینا اور عبادات بجا لینا اور عبادات بجا لانا، اس کی تلقین ہے جو اہل کتاب کے ضمن میں مسلمانوں کو کی گئی ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی۔ ناظرین کرام، ربط آیات اور تعارف کے بعد چلتے ہیں آیات کے تجزیے کی طرف۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 109 تا 113 کا تجزیہ۔ آئیے ایک ایک آیت کے تجزیے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 109، یہاں اہل کتاب کے حسد کا ذکر ہے، اہل کتاب کے حسد کا ذکر۔ آیت نمبر 110، اللہ کے ہاں ہر نیکی کا اجر محفوظ ہے، یہ تسلی، یہ بشارت اہل ایمان کو دی گئی، تمہاری نیکیاں ضائع اور رائگاں نہیں جائیں گی، اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ آیت نمبر 111، اہل کتاب کی خوش کن خواہشات کا ذکر ہے، ان کی وشفل تھنکنگ کا بیان ہے، جن جھوٹی تمناؤں میں مبتلا تھے، لیے بیٹھے تھے جن امیدوں کو لے کر، ان کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 112 میں کامیابی کا مدار نسلی یا گروہی تعلق پر نہیں بلکہ اللہ کی فرما برداری پر ہے۔ اگر کوئی کل اللہ کے کامیاب ہونا چاہتا ہے تو کسی مسلک کی بنیاد پر، گروہی تعصب کی بنیاد پر کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ اللہ کی فرما برداری کی روش اختیار کرنا، اللہ کی فرما برداری کی روش اختیار کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ آخری آیت آج ہم سمجھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 113۔ آئیے اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اہل کتاب کے باہم اختلافات اور صرف خود کو ہی حق پر جاننا، اس کا تذکر آئے گا۔ ان کی جو ہٹ دھرم کی وہ بیان بھی ہے، اور اپنی دانش میں اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے تھے، اس کا ذکر آئے گا آیت نمبر 113 میں انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ربط آیات، تعارف اور آیات کے تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 109، آئیے سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 109، آئیے ترجمہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب کہ کسی طرح پھر بنا دیں تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر، اس کی وجہ وہ حسد ہے جو ان کے اندر ہے، اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے۔ بس اے مسلمانوں، درگزر کرو اور نظر انداز کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 109 کا ترجمہ ناظرین کرام آپ نے سماعت فرمایا۔ آئیے چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلی بات تشریح میں درج کی گئی ہے اہل کتاب کے حسد کا ذکر۔ اب یہ تو وہ موضوع ہے جو ہم کو اب یاد بھی ہو چکا ہے، بنی اسرائیل کے حسد کا ذکر بار بار آ رہا ہے، یہود کے حسد کا بیان بار بار آ رہا ہے، پھر دوبارہ ان کے حسد کا ذکر آیا ہے۔ کیا یہ حسد کے مارے اب اتنے جل رہے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی اسلام اور ایمان سے نکال کر کہاں لے جائے؟ کفر کی طرف۔ خود تو قبول کر نہیں رہے، خود تو حق کی طرف آ نہیں رہے، چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی محروم کر دیں۔ ناظرین کرام، ایک دلچسپ مثال ذہن میں رکھیے۔ دیکھیے، اگر ایک بلی کی دم کٹ جائے تو دم تو واپس نہیں آ سکتی نا، آ جائے گی؟ نہیں آ سکتی۔ آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ اب وہ بلی کیا چاہے گی؟ وہ چاہے گی ساری بلیوں کی دم کٹ جائے۔ کیوں؟ باقی سب کے پاس دم ہے اور اس کی نہیں ہے تو نمایاں ہو رہی نا۔ اب وہ چاہے گی باقیوں کی دم بھی کٹ جائے۔ یہی معاملہ یہود کا ہے، یہی اہل کتاب کا مسئلہ۔ خود کے پاس تو ایمان ہے نہیں، اب چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی ایمان سے محروم ہو جائیں۔ یہ ان کے حسد کا بیان ہے کہ اس حسد کے مارے اہل ایمان کو بھی ایمان سے نکال کر چاہتے ہیں کفر کی طرف لے جائیں۔ قرآن کہہ رہے حق بھی ان پہ واضح ہو چکا۔ حق واضح ہونے کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ان کی کتابوں میں موجود تھیں، مگر جانتے بوجھتے انہوں نے رد کیا ہے۔
اچھا، اب اس موقع پر مسلمانوں کو کیا رہنمائی دی جا رہی ہے؟ فرمایا گیا کہ فاعفو واصفحوا، معاف کر دو اور درگزر کر دو۔ تو کیا تلقین ہے؟ مسلمانوں کو درگزر اور صبر کی تلقین ہے۔ مدنی زندگی ہے اور ہجرت کے فوراً بعد سورہ البقرہ کا نزول ہے، یہود کی طرف سے مخالفتیں ہو رہی ہیں، ان کے حسد کا اظہار وہ کر رہے ہیں، مگر ابھی مسلمانوں کو کیا کہا گیا؟ صبر کرنا ہے اور درگزر کرنا ہے۔ اس میں حکمتیں ہیں، پھر کبھی گفتگو ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، لیکن ابھی کیا ہے؟ معاف کرو، درگزر کر دو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے کر آئے گا، تب تک تم تحمل کا مظاہرہ کرو، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 110 کے مطالعے کی طرف چلتے ہیں۔ ارشاد ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 110 ہے، آئیے ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے نیکیوں میں سے تو ضرور پاؤ گے اس کا ثمر اللہ کے ہاں، اس کا نتیجہ اللہ کے ہاں، یقیناً اللہ دیکھنے والا ہے اسے جو تم کر رہے ہو، جو کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 110 کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ آئیے تشریحی نکات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، اور ایک ہی بات یہاں پر لکھی گئی ہے، وہ کیا؟ اللہ کی مدد کے حصول کے لیے نیکیوں اور عبادات میں مشغول رہنے کی تلقین۔ کیا تلقین کی جا رہی ہے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ پچھلی آیت میں کیا ذکر تھا؟ ابھی درگزر کرو، معاف کرو، ابھی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لو، ابھی ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کرو۔ لیکن اس آیت میں کیا کہا گیا؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نیکیوں میں مشغول ہونے، عبادات میں مشغول ہونے کا ذکر کیا گیا۔ کیوں؟ جب بندہ نیک عمل کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی، جب بندہ عبادات میں مشغول ہوگا تو اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی۔ اور کیا اللہ کی مدد کے بغیر کفار کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کی مدد کے بغیر مخالفین کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو خصوصاً اس آیت میں اللہ کی مدد کے حصول کے لیے نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ اور ایک اور اہم بات یہ آئی تھی کہ جو تم آگے بھیجو گے اسے ضرور پاؤ گے اللہ کے ہاں، اس کا نتیجہ تمہیں ضرور ملے گا، یعنی تمہاری محنت رائے گا نہیں جائے گی۔ ناظرین کرام، یہ بہت قیمتی بات ہے، یہ بہت قیمتی بات ہے۔ ہمیں جو نیک عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، نمود و نمائش کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو معلوم، جو تم نیک عمل آگے بھیجو گے اس کا نتیجہ، اس کا ثمر اللہ کے ہاں تم پاؤ گے۔ یہ تسلی بھی ہے، بشارت بھی ہے کہ اہل ایمان کی کوئی محنت ضائع نہیں جائے گی، رائے گا نہیں جائے گی۔ آئیے ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 111 کے مطالعے کی طرف چلتے ہیں۔ ارشاد ہوا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 111، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 111 کا۔ ارشاد ہوا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں کوئی بھی سوائے اس کے جو یہودی ہو یا عیسائی، یہ ان کی خوش کن خواہشات ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ لاؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 111 کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ سورۃ البقرہ کا مطالعہ جاری ہے۔ آیت نمبر 111 کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا وقفے سے پہلے۔ آئیے بات کو آگے بڑھائیں اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 111 کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات تشریح میں درج کی گئی ہے، اہل کتاب کی خوشنما آرزوئیں اور من گھڑت خیالات، وشفل تھنکنگ کا بیان۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت میں کوئی نہیں جائے گا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ لگتا ہے کہ کوئی چٹ ان کے پاس موجود ہے، کوئی ان کے پاس سرٹیفیکیشن موجود ہے۔ یہ وشفل تھنکنگ، خوشنما آرزوئیں، خوشکن خواہشات، جس کے اندر مبتلا ہو کر عمل سے فارغ ہو گئے۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی، کرنا کرانا کچھ نہیں، تمنا اور امید بڑی لمبی لگا کر بیٹھے ہوئے۔ تو اہل کتاب کی خوشنما آرزوئیں اور من گھڑت خیالات کا ذکر آیا۔ دوسری بات تشریح میں ہم نے لکھی ہے، مسلکی اور گروہی تعصبات کی بجائے ایمان اور عمل یہ اہم ہے۔ ایک گروہ بن گیا یہود، ایک گروہ بن گیا نصارہ،
کیا گروہ میں ہونے کی بنیاد پر کامیابی ملتی ہے؟ قطعاً نہیں۔ بار بار قرآن کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ تو کسی مسلک پرستی میں مبتلا ہونا، فرقہ واریت میں مبتلا ہونا، گروہ بندیوں میں مبتلا ہونا، تعصبات میں مبتلا ہونا نجات کی یہ شرائط نہیں ہے۔ نجات کی شرط ہے ایمان لاؤ اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو۔ تمہاری زندگی ثبوت پیش کرے تم اللہ کو بھی مانتے ہو اور اللہ کی بھی مانتے ہو، اللہ کو بھی مانتے ہو اور اللہ کی بھی مانتے ہو۔ اس کا ثبوت ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے عمل سے پیش کرے۔ آئیے ناظرین کرام بات کو آگے بڑھائیں اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 112 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین کا ارشاد ہوا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 112 ہے۔ آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا کیوں نہیں جس نے بھی جھکا دیا اپنا رخ اللہ کے لیے اور اب وہ نیکوکار ہے تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ہے جو اہم بات اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر عطا فرمائی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 112 اہم بات نجات کے حوالے سے، کامیابی کے حوالے سے وہ اللہ نے بیان فرمائی اس آیت میں۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ البقرہ آیت نمبر 112 لکھا ہے اخروی کامیابی کا مدار اللہ کی اطاعت اور مکمل فرما برداری میں ہے، نہ کہ کسی نسلی یا گروہی تعلق پر۔ دوبارہ اخروی کامیابی کا مدار اللہ کی اطاعت اور مکمل فرما برداری میں ہے، نہ کہ کسی نسلی یا گروہی تعلق پر۔ کسی نسل میں پیدا ہو گئے، کسی گروہ سے تعلق ہو گیا، فلاں گروپ سے ہمارا تعلق ہو گیا، اس کی بنیاد پر کوئی نجات کا معاملہ نہیں۔ نجات کے لیے اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل ضروری ہے۔ اخروی کا مطلب کون بتائے گا؟ اخروی سمجھ آتا ہے؟ جی ابرار بھائی۔ آخری آخرت کے حوالے سے، ماشاءاللہ، آخرت سے جس کا تعلق ہو۔ اور اصل کامیابی کہاں کی ہے؟ آخرت کی کامیابی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کا یقین اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، گروہ بندیاں، مسلک پرستی، فرقہ واریت، میں فلاں گروپ سے، میں فلاں نسل سے، اس بنیاد پر نجات نہیں۔ نجات کے لیے ایمان اور عمل کے تقاضوں پر عمل ضروری ہے۔ اگلی بات درج کی گئی ہے تشریح نکات میں، عمل میں اخلاص اور احسان دونوں ضروری ہیں۔ عمل میں اخلاص اور احسان دونوں ضروری ہیں۔ الفاظ آئے تھے نا وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکوکار، اور ترجمہ تو یہ کیا گیا، مگر احسان کے معنی ہے حسن سے یہ لفظ نکلا، خوبصورتی کے ساتھ عمل کرنا۔ تو یہاں لکھا ہے کہ عمل میں اخلاص بھی ضروری اور احسان دونوں ضروری ہیں۔ اخلاص نیت پر کوئی حدیث سنائے گا آپ میں سے؟ انما الاعمال بالنیات۔ ماشاءاللہ، دوبارہ سنا دیں۔ انما الاعمال بالنیات۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا، نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ ہے اخلاص۔ اور احسان، عمدگی کے ساتھ عمل کرنا، خوبصورتی کے ساتھ عمل کرنا، یہ بھی مطلوب ہے۔ تو عمل میں اخلاص بھی ہو اور حسن بھی ہو، تب یہ تقاضے پورے ہوں گے تو کامیابی ملے گی۔ میں فلاں کی اولاد میں فلاں کی نسل میں فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں گروہ سے تعلق رکھتا ہوں، محض اس تعلق کی بنیاد پر نجات نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسلم شریف کی روایت میں کہ جو عمل میں پیچھے رہ گیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ جو عمل میں پیچھے رہ گیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ کیا مطلب؟ میں فلاں خاندان سے، میں فلاں کی اولاد سے، اگر میں عمل میں کمزور رہ گیا تو یہ نسبت کام آنے والی نہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ ایمان اور عمل کے تقاضوں پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن سکو گے۔ ناظرین کرام، آج کی آخری آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 113۔ آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ ارشاد ہوا رب العالمین کی جانب سے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 113 ہے۔ آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا اور کہتے ہیں یہودی کہ نہیں ہے عیسائی سیدھی راہ پر، اور کہتے ہیں عیسائی
नहीं है यहूदी सीधी राह पर, हालांकि वो सब पढ़ते हैं एक ही किताब यानी तौरात। इसी तरह कही उन लोगों ने जो नहीं जानते इनकी सी बात, तो अब अल्लाह फैसला फरमाएगा इनके दरमियान क़यामत के दिन उन बातों के बारे में जिनमें वो इख्तिलाफ कर रहे हैं। यह है सूरतुल बकरा आयत नंबर 113 का तर्जुमा। आइए चलते हैं कुछ इसकी तशरीह और वजाहत की तरफ। पहली बात हमने लिखी है कि अहद नामा कदीम यानी ओल्ड टेस्टामेंट यहूद और ईसाइयों में मुश्तरक है। कुरान ने कहा ना वो किताब पढ़ते हैं, कह तो रहे यहूदी के ईसाइयों की हैसियत कोई नहीं, कह तो रहे ईसाई यहूदियों की कोई हैसियत नहीं, हालांकि किताब पढ़ते हैं। मुराद क्या, जो ओल्ड टेस्टामेंट है तौरा है वो यहूद के यहाँ भी मानी जाती है और उसका हवाला नसारा के यहाँ भी दिया जाता है, ओल्ड टेस्टामेंट अहदनामा कदीम। एक बात। दूसरी बात हमने दर्ज की है, यहूदियों ने तौरात पढ़कर समझ लिया कि जब नसरानियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा तो बेशक वो काफिर हो गए। क्यों? अल्लाह का बेटा करार देना तो शिर्क हो जाएगा ना। तो यहूद ने कहा कि ये तो क्या हो गए, काफिर हो गए। ये तो यहूद की बात हुई। नसारा की राय क्या बनी? नसरानियों ने साफ देख लिया कि यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार करके काफिर हो गए। यहूद ने ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना था ना, तो नसारा ने क्या कहा कि यहूद क्या हो गए, काफिर हो गए। तो गोया ये एक दूसरे को काफिर भी कहते रहे और अब क्या कह रहे कि यहूद कह रहे ईसाइयों की कोई हैसियत नहीं। क्यों? वो कहते हैं तो मुशरिक हो गए। नसारा कहते यहूद की कोई हैसियत नहीं। क्यों? ये ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, हालांकि किताब पढ़ते पढ़ाते सब लोग हैं। एक अगली बात आई थी कि इन जैसी बात औरों ने भी कही, वो है मुशरिकीन। कौन? मुशरिकीन। और इनके पास कोई इल्म नहीं, मुराद है कि इल्हामी किताब का इल्म मुशरिकीन के यहाँ नहीं आया था। वो कहते थे हम भी अल्लाह के चाहिए थे, हम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से। यानी हर एक को फिक्र ये कि बस मैं ही मैं हूं और आई एम द वन एंड द ओनली, बाकी किसी की कोई हैसियत नहीं है। तो मुशरिकीन के बारे में कुरान ने कहा उन्होंने भी इन जैसी बातें कही हैं। असल बात क्या है, ये अपनी दानिश के अंदर फन्ने खां बन रहे हैं और अपनी दानिश में अपने आप को कुछ समझ रहे हैं। असल फैसला इनके दरमियान कहाँ होगा? आखिरत में। इनके यहाँ जो इख्तलाफात है अल्लाह उसका फैसला आखिरत में फरमा देगा। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल बकरा आयत नंबर 109 से 113 का मुताला किसी दर्जे में मुकम्मल हुआ। कुरानी मालूमात के झेल में एक नुक्ता आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और वो ये है कि कुरान करीम की 7 मंजिलों का तअय्युन दौरे सहाबे किराम में हो गया था। कुरान करीम की 7 मंजिलों का तअय्युन दौरे सहाबे किराम में हो गया था। अच्छा, 7 मंजिलों की कोई हिकमत? अच्छा, 7 मंजिलों की हिकमत कोई बताना चाहेगा आप में से? एक हफ्ते के अंदर मुकम्मल हो जाए कुरान। अगर कोई एक हफ्ते मुकम्मल करना चाहता है तो ऐसी ब्रेकिंग बता दी गई कि जनाब इतना यानी इतनी इतनी मिकदार का रोजाना मुताला कर लिया जाए तो एक हफ्ते बाद तकमील हो जाएगी। आप लोग इत्तेफाक है इस बात से? इस बात से इत्तेफाक है? आपको भी इत्तेफाक है? जी नाज़रीन, आपको भी इत्तेफाक होगा इंशाअल्लाह ताला। एक हफ्ते में आम तौर पर सहाबे किराम कुरान हकीम की तिलावत मुकम्मल फरमा लिया करते थे, मुकम्मल कुरान की। और उन्हें अरबी आती थी। हाँ, उन्हें दीन का बहुत सारा इल्म था, इतना कुरान पढ़ते थे। आपको और मुझे कितनी अरबी आती है ये भी सोच लेना चाहिए। हमें दीन का कितना इल्म है ये भी सोचना चाहिए। हमें कितना पढ़ना चाहिए ये भी देखा जा सकता है। तो 7 मंजिलों की तकसीम की एक हिकमत यह है कि एक हफ्ते में कुरान हकीम की तिलावत का तकमील का मामला हो जाए। अल्लाह मुझे और आपको कसरत से कुरान हकीम की तिलावत की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन किराम, चलते हैं मामूल के मुताबिक अपने साथियों की तरफ और देखते हैं अगर कुछ सवालात इनके जहनों में हो। पहला सवाल कौन कर रहा है? जी कासिम, आप कीजिएगा। जी, मेरा सवाल ये है कि अहले किताब के जो 2 कॉल आए आज, एक तरफ तो वो कहते हैं कि या तो जन्नत में हम जाएंगे, ईसाई जाएंगे, या यहूदी जाएंगे। इससे महसूस हो रहा है कि वो दोनों एक बहुत पक्के दोस्त हैं। और जो हमने आखिरी आयत पढ़ी उसमें इस तरह से उन्होंने कहा कि यहूद जो हैं वो किसी बुनियाद पर नहीं है और यहूद और ईसाई कहते हैं कि यहूदी किसी बुनियाद पर नहीं है। तो और इससे महसूस हो रहा है कि ये लोग आपस में इनकी दुश्मनी है। तो इसमें तदबीक क्या है? एक तरफ दोस्ती और एक तरफ दुश्मनी। माशाअल्लाह, बहुत बहुत प्यारा सवाल, बड़ा गहरा सवाल है और एक लफ्ज़ मुश्किल भी आ गया। इसमें तत्बीक क्या है, यानी मुताबिकत क्या है? अल्लाह के कलाम में तो तजाद नहीं हो सकता, अल्लाह के कलाम में कॉन्ट्रडिक्शंस तो नहीं हो सकती। तो ये क्या तत्बीक इसकी होगी, क्या रिकन्सिलिएशन होगी? पहले क्या कहते थे, जन्नत में सिर्फ कौन जाएगा, यहूदी या ईसाई। अभी जो आयत पढ़ी इसमें क्या कह रहे हैं? यहूद कह रहे ईसाई किसी हैसियत पर नहीं, ईसाई कह रहे यहूद किसी हैसियत पर नहीं। पिछली आयत से लग रहा है इनमें मोहब्बतें और दूसरी आयत से लग रहा है कि इनमें नफरतें हैं। क्या तत्बीक है? बहुत प्यारा सवाल है। तत्बीक ये है कि इस्लाम दुश्मनी में ये एक हैं,
मुसलमानों की दुश्मनी पर आए तो भाई भाई आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं, लेकिन जब आपस में एक दूसरे के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे तो इनके दिल फटे हुए हैं। गोया इस्लाम की दुश्मनी पर इनका इत्तेफाक है मगर आपस में दिल इनके फटे हुए हैं। बात वाज़ेह हो रही। इससे एक और सवाल नाज़रीन कराम पैदा होता है, ये काफिर होकर इस्लाम की दुश्मनी पर एक हो सकते हैं, हम मुसलमान होकर इनके मुकाबले में एक नहीं हो सकते? ये बहुत बड़ा सवाल मैंने आपके सामने रखा। अल्लाह हमें सोचने की तौफीक अता फरमाए, अमल की भी तौफीक अता फरमाए। जी आबिद, आपके पास कोई सवाल? जी, आज के दर्स में एहसान का जिक्र आया था, तो एहसान के मफहूम को वाज़ेह कर दिया। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी इस्तिलाह है। इहसान का लफ्ज़ आया और अल्फाज आए थे ना, इखलास भी होना चाहिए और इहसान भी होना चाहिए। मैंने अर्ज़ किया था इहसान का लफ्ज़ हुस्न से बना है और हदीस मुबारक जो हदीस जिब्राईल के नाम से मशहूर है, जिब्रील अमीन तशरीफ़ ला इंसानी शक्ल में कुछ सवालात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने फरमाए, बुखारी मुस्लिम और तमाम किताबों में है। तो एक सवाल था कि मुझे इहसान के बारे में बताइए, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अंता अबुदल्लाह का अन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। अल्लाह की इबादत ऐसे करो इस यकीन के साथ गोया तुम उसे देख रहे हो, वरना ये तो लिहाज रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जितना अल्लाह के हाजिर नादिर होने का यकीन होगा उतना उतना आपके मेरे अमल में हुस्न, खूबसूरती, उम्दगी पैदा होती चली जाएगी। जब बॉस दफ्तर में होता है तो एफिशिएंसी अलग होती, ना हो तो सबको पता है क्या होता है। जितना अल्लाह का एहसास होगा वो हर आन मुझे देख रहा है, हमारे अमल में अब हुस्न और खूबसूरती और निखार पैदा होता चला जाएगा। जी अबरार भाई, कोई सवाल आप करेंगे? जी, आज के दर्स में इब्तदान यानी आयत नंबर 109 के अंदर बात ये आई थी कि जो यहूद और नसारा का जो तर्ज अमल मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और जो दुश्मनी की रविश उन्होंने इख्तियार की हुई है, उसके मुकाबले मुसलमानों को हिदायत की गई कि फ़ाफ़ू वस्फ़हू, दरगुज़र करो और माफ़ कर दो इन्हें। तो क्या यही मतलब मुस्तक़लन यही हिदायत हमारे लिए हैं उनके मुकाबले में, या फिर ये कि इसके अलावा भी कुछ और हिदायत इससे अगले मराहिल के लिए हमें मिलती हैं? माशाल्लाह, ये भी बड़ा कीमती सवाल आया कि माफ़ कर दो, दरगुजर कर दो, ये हमेशा के लिए हिदायत है, इसके अलावा भी कुछ हिदायत हैं? बहुत कीमती सवाल। सूरतुल बकरा हिजरत के फ़ौरन बाद नाजिल हुई, मदीने तैयबा तशरीफ़ ले आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहूद के कितने कबीले थे? 3। नाज़रीन आपको भी याद होगा 3 कबाइल यहूद के वहाँ पर थे। और बड़ा दुश्मन कौन था? मुशरिकीन का दुश्मन। बड़ा दुश्मन कौन था? मुशरिकीन मक्का। उनसे भी निमटना था। तो इब्तिदान क्या हुक्म दिया गया? अभी दरगुजर का मामला। लेकिन बाद में अगर हम सीरत का मुताला करें, तीनों कबाइल के खिलाफ इक़दामात भी फरमाए और इनको मदीने तैयबा से निकाल बाहर किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हमेशा ये स्ट्रैटेजी नहीं, जब ताकत होगी तो ताकत का इस्तेमाल भी किया जाएगा जालिमों और जाबिरों की बेखकनी करने के लिए और उनके शुरूर से बचने के लिए। नाज़रीन किराम, आखिरी सेगमेंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हासिल मुताला। आज हमने क्या बात समझी है? पहली बात, अहले किताब का हसद करना उनके कबूल हक़ में रुकावट बन गया। ये बात तो बार बार कुरान ने दोहराई है और हमारी गुफ्तगू में कई मरतबा आ चुकी। जानते बूझते हक़ से दूर हो गए हसद के मारे। दूसरी बात, नजात के लिए मसलकी व गिरोही तासुबात फ़ायदेमंद नहीं है। मैं फ़लाँ मसलक का हूँ, फ़लाँ गिरोह का हूँ, फ़लाँ नस्ल का हूँ, ये चीज़ कामयाबी के लिए काफ़ी नहीं है। अगली बात, इबादात में मशगूलियत अल्लाह की मदद के हुसूल का ज़रिया है। नमाज से भी मदद हासिल होती है, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत होगा तो बातिल के मुकाबले में इस्तिक़ामत का मुज़ाहरा कर सकेंगे। तो हमने समझा कि इबादात में मशगूलियत अल्लाह की मदद के हुसूल का ज़रिया है। और आखिरी बात, हासिल मुताला में अमल की कबूलियत के लिए इखलास और इहसान की रविश भी ज़रूरी है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन किराम, जायज़ा लेते हैं हम सब अपना, मैं भी और आप भी, कहाँ खड़े हैं। सबसे पहली बात, क्या हम मसलकी तासुबात से बचने का एहतिमाम करते हैं? सारे कलमा गो मुसलमान हमारे भाई हैं। ये जो मसालिक के अंदर इल्मी इख्तिलाफ है वो भी ठीक है, लेकिन हम एक दूसरे की गर्दनें उड़ाना शुरू कर दें, कुफर के फतवे लगाना शुरू कर दें, तकसीम करना शुरू कर दें उम्मत को, तोड़ना शुरू कर दें उम्मत को, अल्लाह ताला मुझे और आपको इससे महफूज रखे। कल अल्लाह के हम क्या जवाब देंगे? नंबर 2, क्या हम अपनी नीयतों का जायजा लेते रहते हैं? अगर इखलास ना हो तो अमल कबूल होगा नहीं। नंबर 3, क्या हम ईमान और अमल के तकाज़ों पर अमल करते हैं? यानी फ़कत दावा है हमारा कलमा पढ़ने का, या उसके तकाज़ों पर अमल भी कर रहे हैं? नाज़रीन किराम, इसकी भी तवज्जो की ज़रूरत है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। गुज़िश्ता सवाल का जवाब, आखिरी 2 बातें आपके सामने रख रहे हैं। गुज़िश्ता सवाल जो हमने आपके सामने रखा था वो ये था कि शराब और जुए की हुर्मत पर
آخری حکم کس آیت میں دیا گیا ہے؟ شراب اور جوئے کی حرمت پر آخری حکم کس آیت میں دیا گیا ہے؟ اور پچھلے پروگرام میں میں مسکرایا بھی تھا، آپ کو یاد ہوگا، کیونکہ جواب آپ کو پروگرام کے درمیان ہی مل گیا تھا، اور وہ جواب یہ ہے کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91، المائدہ آیت 90 اور 91، ان دو آیات میں شراب اور جوئے کے بارے میں آخری حکم عطا ہوا۔ آج کا سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں، ایک ایسی بیماری جس میں ہم سب مبتلا ہے، معاشرتی بیماری، غیبت۔ سوال یہ ہے، غیبت سے بچنے کا ذکر کس آیت میں آیا ہے؟ غیبت سے بچنے کا ذکر کس آیت میں آیا ہے؟ بعض ساتھیوں نے کہا کہ ہم 6000 آیتوں میں سے تلاش کریں گے تو بڑا مشکل ہوگا۔ چلیے نیٹ پر تو بہت ساری فیسلٹیز ہیں، اتنی آپ کو ٹپ دے دیتے ہیں کہ 26 بارے میں تلاش کر لیجئے، اب تو آسان ہو گیا۔ کل یعنی اگلے پروگرام میں اس کا جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ، اللہ کو خوش رکھے۔ ناظرین کرام، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے دین کی نسبت سے مزید محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔